آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے سال 73 لوگ آئے، انہوں نے بیعت کی، بیعت عقبہ ثانیہ. پھر ہجرت مدینہ کا وقت آ گیا، آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچ گئے یثرب میں، اس حال میں کہ اہل مکہ نے تلواروں کے حصار میں آپ کا در دولت لے رکھا ہے، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے، دشمنی اور عداوت کی انتہا ہے. پھر آپ کے پیچھے جاسوس لگائے ہیں، گھوڑوں پر سوار معاذ اللہ آپ کے سر کی قیمت لگائی گئی ہے، 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے جو آقا علیہ السلام کو زندہ یا معاذ اللہ شہید کر کے لے آئے گا. اسی کی وجہ سے تو پھر لوگ دوڑے ہیں سارے، اور سراقہ بھی دوڑا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سراقہ پہنچ گیا ہے، کافروں کا جاسوس پہنچ گیا ہے، ان قریب ہمیں یا گرفتار کر لے گا یا جا کے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو خبر دے دے گا، ان کی فوجیں نکلی ہوئی ہیں تلاش میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہاں ہے سراقہ؟ آقا یہ پیچھے پہنچ گیا ہے. آقا علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا، ایک نگاہ کے ساتھ سراقہ اپنے گھوڑے سمیت پتھر میں یہاں تک دھس گیا، گھوڑے کی ٹانگیں اور سراقہ کی ٹانگیں پتھر میں دھس گئیں. آقا علیہ السلام نے پوچھا سراقہ کیوں آئے ہو ہمارے پیچھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کلمہ پڑھ کے تائب ہوتا ہوں، غریب آدمی ہوں، 100 سرخ اونٹوں کا وعدہ دیا تھا قریش مکہ نے، اپنی غربت مٹانے کا اس سے بہتر علاج کیا تھا، تو میں تو اس لالچ میں آیا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو بھی غریب ہے؟ کیا تو غریب ہے؟ میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا ایران کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسرا ایران کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اب کہاں سراقہ، کہاں ہجرت کی رات، اور کہاں ایران کی فتح؟ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوئی ایران کی فتوحات، اور کسرا ایران کے کنگن اور سارا مال غنیمت اس وقت آیا. زمانہ گزر گیا، وہ کسرا ایران کے کنگنوں کا انتظار رہا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جب مال غنیمت آیا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا. صحابہ کرام جو فوجی تھے، سپاہی تھے، مجاہد تھے، وہ انتظار میں ہیں کہ اب مال غنیمت کا حصہ ملے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز تلاش کرتے ہیں، اس ڈھیر میں گھوم رہے ہیں، دائیں بائیں ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، کچھ تلاش کرتے ہیں. پوچھا گیا امیر المومنین کیا تلاش کرتے ہیں؟ فرمایا میں کسرا ایران کے سونے کے کنگن تلاش کر رہا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا سراقہ کو کہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھتا ہوں، آج کسرا کا مال غنیمت بن کر آیا ہے. حضور اقدس کی زبان پاک کا نکلا ہوا کلمہ غلط نہیں ہو سکتا. آئے ہوں گے غازیوں نے نکال کے کنگن دے دیے، آقا یہ کنگن ہے امیر المومنین، سونے کے کنگن. وہ فاروق اعظم جن کے دور خلافت میں کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کر مدینہ کی گلیوں میں چل نہیں سکتا تھا، وہ فاروق اعظم جہاں شریعت کا وہ دبدبا، شریعت کی وہ غیرت، شریعت کی وہ تمکنت اور احکام شریعت کے نفاذ کی وہ جرت تھی کہ کوئی انگوٹھی نہیں پہن کے چل سکتا تھا. آج وہی فاروق اعظم اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن سراقہ کو پہنا رہے. کسی نے پوچھا مردوں کے لیے سونا حرام ہے، کیوں پہنا رہے ہیں؟ فرمایا ہر ایک کے لیے حرام ہے، سراقہ کے لیے میرے مصطفیٰ حلال کر گئے. جب انہوں نے فرما دیا تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، حلال کر گئے. حلال و حرام کرنے کے سب اختیار ان کو تھے. اس حال میں آقا علیہ السلام نکلے. آپ دیکھیے کیا سچویشن ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا سرکمسٹانسز ہیں. ان حالات میں نکل کے مدینہ طیبہ پہنچے. پہلا خطبہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، پہلا خطبہ. جب پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تو اب آپ دیکھیے ایسی سچویشن میں جب کوئی دنیا کے بڑا سے بڑا لیڈر بھی آئے، دشمنوں نے گھیرا کر رکھا ہے، تلواروں سے حصار کر رکھا ہے، قتل کے در پہ ہیں، پیچھے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں، لوگ پکڑنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں جب کوئی نکل کے آتا ہے
اور وہ بڑا سے بڑا لیڈر جب اپنی منزل مقصود پہ پہنچتا ہے تو جو پہلا ایڈریس کرے گا، آپ تصور کر سکتے ہیں اس کے ایڈریس کا مضمون کیا ہوگا؟ وہ مصائب بیان کرے گا، ان کے مظالم بیان کرے گا، جفاکاریاں بیان کرے گا، ان کے ظلم بیان کرے گا، انہوں نے کتنے مظالم کیے، تلواروں کے حصار میں گھیر لیا، پیچھے جاسوس چھوڑے، وہ کچھ ہی بیان کرے گا نا، بولیے، وہ بیان کرے گا، فطری امر ہے۔ مگر آقا علیہ السلام کی عظمت کردار پہ قربان جائے، حضور کی اسوہ حسنہ پہ، آپ کی جرأت پر، آپ کی عظمت پر، آپ کی وسعت پر، آپ کی فراخ دلی پر، حسن خلق پر، آپ کی عظمت پر قربان جائیں کہ جب خطاب کرتے ہیں، پورے خطاب میں جو پہلا خطبہ ہے مدینہ طیبہ کے پہنچنے کے پر، ایک جملہ تو کیا، ایک لفظ پاسنگ ریفرنس کے طور پر، انڈائریکٹ سینس میں بھی جو کچھ آقا کے ساتھ بیتا تھا اس کا ذکر بھی نہیں ہے پورے خطبہ میں کہ کیا ہوا، ذکر ہی نہیں۔ اتنا کانفیڈنس، اتنا جینرس، اتنا سافٹ اور کائنڈ، اتنا عزم مصمم، اتنا بلند کردار، اتنی بلند نظری، اتنی وسعت فکر، دنیا میں کون اس کی مثال پیش کر سکتا ہے؟ پہنچ کر پہلی بات کی، اور اب پہنچ کر اس پہلے خطبے کے ذریعے کوئی کلمہ انتقام کا نہیں بیان کیا۔ نو ریونجفل سبجیکٹ، ناٹ اے سنگل ورڈ آف ریونج، ناٹ این اینگری سینٹینس، غصے کا مبنی کوئی جملہ نہیں ہے۔ اور پہل آ کر جو خطبہ دے رہے ہیں مدینہ کے معاشرے کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اسلامک سوسائٹی کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اسلامی معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں، اسلامک اسٹیٹ تشکیل دے رہے ہیں، اس کے خد و خال نقشہ بنا رہے ہیں، اس کی آؤٹ لائن دے رہے ہیں، اس کے فاؤنڈیشنل پرنسپل دے رہے ہیں، فیوچر دے رہے ہیں اسلام کا، اسلامی سوسائٹی کا، اور امت مسلمہ کو قیامت تک کا ایک کردار عطا کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اوصیکم بتقوی اللہ، آتے ہی پہلی بات کرتے ہیں الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ، خطبہ دے کر پہلی بات میرے آقا نے فرمائی اوصیکم بتقوی اللہ فإنہ خیر ما اوصی بہ المسلم المسلم۔ لوگوں، پہلی تعلیم تمہیں اللہ کے تقوی کی دیتا ہوں۔ اس طرح مضمون شروع کیا جیسے پیچھے کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی پریشان کن حالات ہی نہیں، بڑی نارمل سچویشن میں آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، وطن چھوڑ کے آئے ہیں، وطن مالوف، مشکلات میں آئے ہیں، جاسوسوں کے بھاگ دوڑ کے اندر چھپ کے 3 راتیں غارے سور میں رہ کے آئے ہیں۔ طاقت یہ، تصرف یہ، معجزانہ قوت یہ کہ بے ارادی اور بے خیالی میں ایسے اشارہ کر دیں کہ ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل جائیں گے، پہاڑ کا سینہ پڑ جائے تو پھر 3 دن وہاں چھپ کے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سراقہ کے گھوڑے کو تک لیں تو وہ پہاڑ میں دس جائے، مگر پھر یہ ساری زندگی تقاضائے بشری کے مطابق ایک نارمل فینومینا، ہیومن لائف کے فینومینا کی طرح گزار رہے ہیں، کرشماتی طریق سے نہیں، مشکلات اٹھا رہے ہیں، نیزے کھا رہے ہیں، دندان مبارک زخمی کروا رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، غشی کے ساتھ زمین پر آ رہے ہیں، طائف کے پہاڑ کے کنارے لہو زمین پر گر رہا ہے، جبرائیل حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ان بدبختوں نے ظلم کی انتہا کر دی، اجازت ہو تو طائف کی پوری بستی اٹھا کر اس طرح گراؤں کہ قیامت تک اس خطہ زمین پر کوئی نفس انسانی پیدا ہو، یا 2 پہاڑوں میں بستی کو پیس کے ختم کر دیں۔ جبرائیل امین کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، جبرائیل امین صبر کا پیمانہ لبریز کر بیٹھے، آقا اجازت دیں۔ آقا علیہ السلام جواب دیتے ہیں، معلوم ہے کیا؟ فرماتے انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون۔ میں رحمت دینے والا بن کے آیا ہوں، لوگوں کو زحمت اور اذیت دینے والا بن کے نہیں آیا،
باری تعالیٰ تو بھی ان کو معاف کر دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ امن اور رحمت اور سلامتی کی بات کرنا آسان، سلامتی بن کر دکھانا زندگی میں ان حالات میں مشکل ہے۔ تو اس طرح اس حالات میں آقا علیہ السلام آ کر خطاب کر رہے ہیں جیسے پیچھے کچھ تکلیف دی نہیں گئی آپ کو۔ پہلا کلمہ فرماتے ہیں تمہیں اللہ سے تقوی کا حکم دیتا ہوں، اس سے بڑی نصیحت کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات فرماتے ہیں وَأَوْنُ صِدْقٍ مَا تَبْتَغُونَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور سچائی کو اپنانے اور اس کی مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہوں۔ تقوی اپناؤ، سچائی کو اپناؤ، زندگی میں جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو اور سچ کی مدد کرو، اور آخرت کے جمیع امور میں صدق اور اخلاص کے ساتھ رہو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی تمہارے اور تمہارے اللہ کے مابین معاملہ ہو، اس معاملے کو صرف الا لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرو، ریاکاری نہ کیا کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دیتا ہوں۔ جو تقوی اختیار کرے گا، من یتق اللہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کو بڑے اجر عطا کرے گا۔ اور فرمایا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی ناراضگی کو تقوی مٹا دیتا ہے، قیامت کے دن کے عذاب سے حفاظت کر لیتا ہے۔ تقوی قیامت کے دن تمہارے چہروں کو خوبصورت، سفید اور روشن بنا دے گا۔ تقوی تمہیں رب کی رضا عطا کرے گا۔ تقوی سے درجات بلند ہوتے ہیں اور تقوی سے خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ۔ ساری تعلیم تقوی، اخلاص اور صدق، سچائی کی دے کر تین چیزوں کی، اب فرماتے ہیں اگلی تعلیم دیتا ہوں فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان سے پیش آیا کرو جیسے اللہ تمہارے ساتھ بھلائی اور احسان فرماتا۔ آپ بولیے ایک شخص دکھوں کا ستایا ہوا آ رہا ہو، پتھروں کی بارش میں آ رہا ہو، تلواروں کے گھیرے میں آ رہا ہو، دشمنوں کے افواج سے بچ کے آ رہا ہو، 13 برس کی مشکلات سہ سہ کر آ رہا ہو، دکھ، مصائب اور آلام کی آندھیوں سے، طوفانوں سے گزر کے آ رہا ہو، اور آ کے گفتگو کرے، نہ ریونج کی بات کرے، نہ غصے کی بات کرے، نہ ناراضگی کی بات کرے، نہ ظلم و ستم کی بات کرے، نہ اپنی پریشانی کی بات کرے، نہ ان کو غصہ دلائے اور مستعد کرے ان کے خلاف، کچھ بھی نہ کہے، پھر کہے کہ لوگوں سے احسان کرو، بھلائی کرو جیسے رب تمہارے ساتھ احسان کرتا۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ تھا پیکر امن حضور کا وجود، یہ تھا پیکر سلامتی، پیکر محبت، پیکر رفق، پیکر لطف، پیکر انعام، پیکر احسان، پیکر اکرام۔ یہ سراپا شفقت، سراپا رحمت، سراپا لطف، سراپا کرم، سراپا احسان، سراپا انعام، سراپا بھلائی، سراپا احسان، یہ آقا علیہ السلام ہے منبع امن اور منبع سلامتی۔ تو پہلا خطبہ، پہلی تعلیم، فرسٹ چارٹر آف دا ٹیچنگز آف اسلام، جس کے اوپر اسلامک سوسائٹی کو بیس کیا جا رہا تھا، وہ احسان کا تصور دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔